بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اقترب للناس، حساب تمہارا قریب ہے۔ للناس یعنی پوری دنیا سے بات ہو رہی ہے، یہ صرف مسلمانوں سے بات نہیں ہو رہی، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان زندہ ہیں ان سب سے اللہ کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو، تم شرک میں مبتلا ہو، تم بدعت کر رہے ہو، تم نماز چھوڑ رہے ہو اور تم ہماری نافرمانی میں لگے ہوئے ہو اور تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے۔ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے، قیامت قریب ہے۔ قیامت کی نشانیاں جو بتائی گئی ہیں اس میں سے آدھی پوری ہو چکی ہیں۔ اقترب للناس، اے لوگوں تمہارے حساب کا ٹائم قریب ہے اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ 3 منٹ کم و بیش بنتی ہے اس دن کے حساب سے جو قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر جو ہوگا، یہ دنیا کی زندگی کم و بیش 3 منٹ بنتی ہے، کم و بیش 3 منٹ بنتی ہے۔ تو ان 3 منٹ کی زندگی میں ہم اپنے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، جس چیز سے اس نے ہمیں روکا ہے ہم وہی کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دن آنے والا ہے، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، ایک خوفناک آواز کے ساتھ اللہ پوری دنیا کو ختم کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، سورج کو اللہ موت دے دے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، ستاروں کو اللہ موت دے دے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُعِّرَتْ، پہاڑوں کو اللہ موت دے گا۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر کو اللہ موت دے دے گا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں سب کو اللہ موت دینے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کو بقا ہے، تیرا رب باقی رہے گا، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں باقی سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے۔ اگر اس دھرتی پر کوئی زندہ رہتا تو اللہ کے پیغمبر رہتے، اس کے علاوہ اگر کوئی زندہ رہتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے، لیکن اللہ نے ان کو بھی موت کا پیالہ پلا دیا۔ موت سے کسی کو بقا نہیں ہے۔ اگر کوئی زندہ رہتا اس دھرتی پر، اس زمین پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے، جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن ان کو بھی موت کا پیالہ پلایا گیا، ان کو بھی موت دی گئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا محمد جتنی زندگی چاہتے ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک بات دھیان رکھنا، تم کو بھی موت آنی ہے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے صرف اللہ پاک ہے۔ کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر شے کو فنا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کو بقا ہے بس۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، اور آگے فرمایا ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم مرو گے تم کہیں اور نہیں جاؤ گے۔ آدمی جب مرتا ہے کہیں نہیں جاتا، اللہ فرماتا ہے ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ آدمی مرتا ہے، جب کسی بھی دھرم میں مرے، آدمی ہو یا عورت، جب وہ مرتا ہے وہ اللہ ہی کی طرف جاتا ہے، کہیں نہیں جاتا وہ۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تمہیں مر کر ہمارے پاس آنا ہے تو ایسا منہ تو بناؤ اپنا، ایسا حلیہ تو بناؤ، ایسی زندگی تو گزارو کہ تم ہمارے سامنے کھڑے ہو سکو، کیونکہ آنا تو تمہیں ہماری طرف ہی ہے۔ ثم الینا ترجعون، تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔
تو زندگی ہمارے مطابق گزارو، یہ فرض ہے تم پر۔ اگر نہیں گزارو گے تو یاد رکھنا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہارے گھات میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر تم اچھے عمل کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں جنت دیں گے، اگر تم خراب عمل کر کے آؤ گے، ہم کو ناراض کر کے مرو گے، پوری دنیا کے انسانوں، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔